خدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. ایک بار اصول برکت کے لیے سب لوگ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. سامعین ذی وقار، چونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب کا میں شکر گزار ہوں، یہاں اساتذہ کا جمع غفیر ہے، علماء کرام بھی بڑی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، وقت بھی اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا ہے. آج جذبات اور احساسات ساتھ نہیں دے رہے کہ بات کریں. آج کا جنازہ یہ صرف ایک اچھے انسان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ ایک اچھے استاد کا جنازہ بھی ہے، اور یہ اس لحاظ سے اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے کہ یہ بچے آپ نے سب نے دیکھے ہیں، بڑے دور سے یہ بچے آئے ہیں اور اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد مر کے بھی روحانی فیض کی طرح ہمیشہ بچوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں چونکہ جمع غفیر اساتذہ برادری کا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شہنشاہ ارض و سما نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ان میں سے سب سے اہم بات جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. انسان نے زندگی میں جو صدقہ جاریہ کے کام کیے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اس کو قبر میں حشر تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ اس کی نیک اولاد ہے، اور ایک استاد کی جہاں اپنی حقیقی اولاد ہوتی ہے وہاں اس کی روحانی اولاد بھی ہوتی ہے، اور وہ روحانی اولاد جو ہے وہ بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی رہتی ہے. اور جو تیسری بات ہوتی ہے استاد کے اعزاز کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو نافع علم ہے، جس نے کسی کو نفع مند علم سکھایا ہے، وہ جب تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے ساری زندگی حشر سے لے کر میدان محشر تک اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر مرزا سکندر صاحب آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، مگر یہ ہمارا ایمان واثق ہے کہ انشاءاللہ قبر سے لے کے حشر تک جو انہوں نے علم کا فیضان بکھیرا ہے، انشاءاللہ اس کی صورت میں ان کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بلند ہوتی رہیں گی. اور میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے، چونکہ یہاں ٹیچر آرگنائزیشن کے نمائندگان بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا ہے، مگر جی تو چاہتا ہے کہ بہت بات کریں مگر وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. ایک خاص بات دوستو، یہ دنیا کی ایک ایسی موت حقیقت ہے، ہم ہر چیز سے دوسرے سے اختلاف کر دیتے ہیں، برادری کا برادری سے اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی کا بھائی سے ہو جاتا ہے، مگر موت سے کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. یہ سب سے حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام جو مسالک کے لوگ ہیں وہ موت سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، مگر یاد رکھیے ہم کوئی بڑا صدقہ تو نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس جنازہ کی وساطت سے کہ ہمیں ماسٹر سکندر صاحب کی نقل کرنی چاہیے کہ وہ خوش اخلاق تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اخلاق والا ہے ساری رات عبادت کرنے سے اور سارا دن روزے رکھنے سے خوش خلقی سب سے افضل ہے. تو کاش ہم ماسٹر سکندر صاحب کی طرح نمونہ بن جائیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو مسکرا کر کریں اور اس کو تسکین پہنچائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے نہ تو وضو کی ضرورت پڑتی ہے نہ تو پیسے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی سوگواران ہیں، ان کے بچے اہل و عیال، اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں تمام اساتذہ برادری کی طرف سے اور جتنے بھی اہل خانہ ہیں سب سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ماسٹر صاحب کی آنے والی مناظر کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ٹیچر آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما جناب راشد محمود صاحب، صدر معلم گورنمنٹ مڈل اسکول گلپر سے التماس ہے کہ وہ اپنے خیالات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. شرکا جنازہ آج ہم سب اپنے ایک عظیم استاد، ایک عظیم بھائی
کو سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں بحیثیت ایک ٹیچر اپنے اس بھائی کی آپ کی موجودگی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے اس بھائی نے اپنی سروس کے دوران معذور ہونے کے باوجود انتہائی مشکل حالات کے اندر میرے اس بھائی نے بڑی فرشناسی بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے فراز منصبی سر انجام دیے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرے اس بھائی کی فرشناسی اور دیانتداری کو اس کے لیے آخرت کے روز صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ پاک اس کی تمام تر منزلیں آسان فرمائے۔ میں اساتذہ برادری اور اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی طرف سے جملہ خاندان اور بالخصوص سکندر صاحب کے بیٹو سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک مرحوم کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چمپور حواس کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب قاری عتیق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، میرے پیش رو جتنے بھی احباب ہیں، آپ کے سامنے سکندر حیات صاحب کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن معلمن او متعلمن، یا استاذ بن کے رہو یا شاگرد بن کے رہو۔ اور میری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سکندر صاحب نے بحیثیت استاد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو 40 سال دیے، اور کبھی نلا بالا گئے تو کبھی نگہال کے اندر تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے حقیقی بچوں کو چھوڑ کے اپنی روحانی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے لیے میدان عمل میں رہے۔ آج ان کی روحانی اولاد مجھ سمیت، چونکہ میں بھی آپ کا ایک شاگرد ہوں اور بحیثیت شاگرد آج ان کے ساتھ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، آج یہ ہم سے جدا ہو گئے۔ انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ماسٹر محمد سکندر حیات صاحب کی ایک خوبی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ان کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوں گے کہ جب کسی بھی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، وہ دو شخص جو آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ ماسٹر سکندر صاحب کی زندگی کو ملاحظہ کریں، جب بھی کسی سے ملتے ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے محبت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے ساتھ بات کرتے، گفتگو کرتے، محو گفتگو ہوتے، وہ بندہ خود جاتا تو یہ جاتے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہاتھ پکڑتا، اور ہاتھ پکڑ کے جب تک وہ ہاتھ خود نہ چھڑاتا حضور ہاتھ نہ چھوڑا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی یہ کوالٹی تھی۔ دعا گو ہے اللہ پاک قبر کے آنے والے سارے مراحل کے اندر آسانیاں فرمائے، ماسٹر صاحب کی اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے ان کی اولاد کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محکمہ تعلیم کی نمائندگی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب اسسٹنٹ ایجوکیشن مرکز چڑوئی جناب زاہد حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین اکرام، محترم ماسٹر سکندر حیات صاحب میرے کلاس فیلو تھے۔ مرزا وحید نسیم صاحب اور میں اور یہ ایک کمرے میں رہے ہیں 1986-87 میں ایلیمنٹری کالج میں۔ جب میں یہ بنا تو انہوں نے مجھے فون کیا، مبارک دی، تو ساتھ ہی مسکرا کر کہنے لگے کہ میں نلا بالا پڑھاتا ہوں، میری جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ سب سے پہلا تبادلہ ان کا میں نے جہاں اس دن استاد صاحب نے دوسرے ان کے ساتھ انہوں نے مجھے فون کیا کہ استاد میں ہیں، میں نے اپنے جو کلرک ہیں
इमरान साहब से कहा कि उधर हम तो आने अभी रखना, सिकंदर साहब घर आएंगे, हम उनकी तीमारदारी भी करेंगे, उनसे मिलेंगे तो उधर से इम्तहान भी लें। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। सुबह जब देखा इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई नफीस, इंतहाई मेहनती और इंतहाई काबिल उस्ताद थे। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं इनके जुमला लवाकिन के साथ दिली तौर पर इस सदमे में अपनी तरफ से गहरे दुख का इज़हार करता हूँ। यकीन करे कि मुझे इस वक्त भी आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है इनका नाम लेते हुए। अल्लाह ताला इनके जन्नत फिरदौस वाला फम का अता फरमाए, हम सब को सब्र जमील अता फरमाए। मोहतरम जनाब खलील अशर साहब से गुजारिश है कि बोलिए, मैं अपने ख्यालात दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा। हमारे और सिकंदर रयाद साहब के सर्विस के दौरान दो अदवार गुजरे। एक दौर में हम यहाँ सीनियर मुअल्लिम थे, उस दौर में भी ये हमारे साथ रहे। फिर जब हम 2010 में यहाँ बतौर सदर मुअल्लिम आए तो उस वक्त भी सिकंदर रयाद साहब यहाँ मौजूद थे। एक हदीस पाक है, शायद आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी। मैंने पहले माजरत की थी कि मैं कुछ कहने से माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरा नाम ले लिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने तकरीर क्यों की, आपने तकरीर क्यों की, और सुनने वालों से पूछा जाएगा आपने तकरीर क्यों सुनी। शायद आपके इल्म में नहीं है। और ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो शेखुल हदीस हैं। उनसे जब लोग कहते थे तकरीर करने के लिए तो वो कहते थे जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है मैंने तकरीर करना छोड़ दी है। इसी तरह का कोई सूरत हाल मेरे साथ भी है। तकरीर में हम अक्सर ये तो जिस तरह बाकी अहबाब ने गवाही दी हम भी इनकी गवाही देते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी जो इनके अंदर थी ना वो खुश अखलाकी थी। सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर जो थी, आप इनके साथ सख्त सुस्त भी कलाम करें ना ये हंस कर जवाब देते थे। आप जितने भी इनके साथ कोई मजाक करें, कोई ऐसा मजाक जो काबिल बर्दाश्त न हो, तब भी ये हंस कर उसको टाल देते थे। फिर फर्शनास भी थे, दयानतदार भी थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी वो आखिरी मनाज़िल आसान फरमाए और तकाज़े बशरियत कोई इनसे लग़ज़श हो गई हो हुकूकुल्लाह में या हुकूकुल इबाद में, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें माफ़ फरमाए और इनकी कब्र को बुकाए नूर बनाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सफ़े में आ जाइए, सफ़े बनाए अपने जो मुक़द्दस नाम पर ये फीस पिला में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अला कुल्लि शैइन क़दीर व मा ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली
ولأستاذنا ولمشايخنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقته وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام فاغفره وارحمه وادخله في الجنة. فاغفره وارحمه وادخله في الجنة. فاغفره وارحمه وادخله في الجنة. آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أنت قبضت روحه وأنت تعلم سره وعلانيته جينا شفاعة فاغفر له وادخله في الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.